قابل نہیں ہے. میں تھائی لینڈ میں نے ایک پورا مندر, ان کے ہول سیل مارکیٹ دیکھی بتوں کی, بھگوانوں کی, 5 بھگوان کے ساتھ ایک فری. اور خدا کی قسم میں ہندوؤں سے کہتا ہوں, دیکھو تعصب چھوڑ دو, ایک اللہ کو مان کے دیکھو, مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. خدا کی قسم ایک اللہ کو ماننے کا جو بہت بڑا فائدہ ہے, اگر آپ سے کبھی اس اللہ کی نافرمانی ہو تو معافی مانگنے کا بھی اللہ نے اس میں مزہ رکھا ہے. ہمیں پتا ہے ہمارا اصل صرف اللہ ہے, باقی دنیا گئی کہاں, تیل لینے. کیا ہے, آپ کوئی کام کرنا چاہو معاشرہ آپ کو نہیں کرنے دے گا. آپ اگر اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے, دنیا گئی. سب سے اچھا اللہ ہے. ہندوؤں کے بھگوانوں کو تو ہم بیچ دیتے ہیں. ہندو جو ہے بیکار لوگ ہوتے ہیں, ہندو تو اپنی دکھاوٹ کرتے ہیں. ہندوؤں کے تو اتنے سارے بھگوان ہیں. مولانا جی اس بات کے اوپر چرچا کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جو ہندو دھرم ہے وہ ایک گھٹیا دھرم ہے, وہ اچھا دھرم نہیں ہے. اور جو اسلام ہے وہ ایک ماتر سنگل دھرم ہے. اسلام اپنانے کے بعد آپ کو کچھ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. دوستو اسی کے بارے میں مولانا جی کی باتیں سننے والے ہیں, اور بھائی بہت مست جواب دوں گا میں ان کو لاسٹ میں, تو پلیز ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا. یہ اس قابل نہیں ہے. میں تھائی لینڈ میں نے ایک پورا مندر, ان کے ہول سیل مارکیٹ دیکھی بتوں کی, بھگوانوں کی. حیران ہو گیا کہ یار اس مارکیٹ کو دیکھ کے بھی کسی کو یقین نہیں آتا کہ یہ ان سے تم مانگتے ہو. وہ بڑے ایک بت ہے, ایک چھوٹا ہول سیل مارکیٹ تھی, وہاں مناسب ریٹ پہ آپ خرید کے 50 روپے مہنگا کر کے بیچ دیں. ہے بھائی, یہ تو ایسا ہی ہو گیا, ابا آپ نے گروی رکھوا دیا کہیں دکان پہ, ٹھیک ہے, اور قرضہ لے لیا یا اس سے راشن ڈلوا لیا. ابا کی اس سے بڑی توہین کوئی ہوگی؟ ارے بھائی دکان والا آپ کو سودا نہیں دے رہا تھا تو آپ نے اپنے ابا لا کے گروی رکھوا دی ہے. ابا کو جب گروی رکھوانا ابا کی توہین ہے تو ابا کو بیچنا کتنی بڑی توہین ہوگی. تو تمہارا جو بھائی خدا کی ویلیو تو ابا سے زیادہ ہوتی ہے نا. ارے بھائی تمہارا جو بھگوان ہے وہ ایک طرف تم اس کو حاجت روا بھی مانتے ہو, دوسری طرف تم ہول سیل کے ریٹ الگ ہے, ریٹیل پہ 5 بھگوان کے ساتھ ایک فری ہے بھائی. تو ٹھیک ہے, ہم کسی کے نظریات کو ہم زبردستی اپنا نظریہ مسلط نہیں کریں گے, لیکن ہم عبادت کے لیے مندر جانے کے قائل, ہاں ویسے وزٹ کے لیے جائیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. تو ہم اس کے قائل نہیں ہے بھائی. کیوں؟ ہمارے ذہن اس کو قبول نہیں کرتا. ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں, اور خدا کی قسم میں ہندوؤں سے کہتا ہوں, دیکھو تعصب چھوڑ دو, ایک اللہ کو مان کے دیکھو, مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. بڑا مزہ ہے ایک اللہ کو, کیونکہ آپ کو پتا ہے یہی سب کچھ کر سکتا ہے. خدا کی قسم ایک اللہ کو ماننے کا جو بہت بڑا فائدہ ہے, اگر آپ سے کبھی اس اللہ کی نافرمانی ہو تو معافی مانگنے کا بھی اللہ نے اس میں مزہ رکھا ہے. ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں تو ٹینشن یہ ہے نا کہ پھر اس کی ساری باتیں ماننی پڑیں گی, بڑی چوڑے میں آ جائیں گے بھائی, یہ مسئلہ ہوتا ہے نا بھائی. اسلام کو فالو کرنے میں غیر مسلم کو سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ اسلام کو فالو کرو تو اتنے سارے احکامات ہیں اس میں, تو بھائی اس میں تو یہ بھی ہے, اس میں تو یہ بھی ہے, اس میں تو یہ بھی ہے. ٹھیک ہے بھائی, اسلام میں بہت سارے احکامات ہیں, لیکن اگر ان احکام کو آپ نے توڑ دیا تو معافی کا آپشن بھی اسلام نے دیا ہے. اور وہ کس سے مانگنی ہے معافی؟ وہ کسی مخلوق سے نہیں, وہ اسی اللہ سے جس کی نافرمانی کر کے آپ نے اس کو ناراض کیا ہے, اسی کے سامنے سر جھکاؤ. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. توحید, عقیدہ توحید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے کس کو دی ہے؟ اہل اسلام کو دی ہے. یہ اہل اسلام کے علاوہ کسی کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. کیا خوبصورت مثال ہے. فرمایا بتاؤ ایک آدمی کا ایک آقا ہو, ایک آدمی کے سینکڑوں آقا ہیں, اس کو بھی خوش کرے گا. ایک غلام ہے جس کے کئی بھگوان ہیں, کئی آقا ہیں, اس کو پتا ہے اس آقا کو بھی خوش کرنا ہے, اس کو بھی خوش کرنا ہے, اس کو بھی خوش کرنا ہے, اس کو بھی خوش کرنا ہے. اور وہ متشاکسون, آپس میں پھڈے باز بھی ہیں, پھڈے باز بھی ہیں. اس کو خوش کرو گے تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ ناراض. اس کو خوش کرو گے تو وہ ناراض. اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ سکون میں ہے. وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ, یا جس کا صرف ایک مولا ہو, ایک آقا ہو, ایک آقا ہو. کون سکون میں ہوگا؟ ہمیں پتا ہے ہمارا اصل صرف اللہ ہے, باقی دنیا گئی کہاں, تیل لے لیں. کیا ایک ٹریک پہ چلتا ہے انسان. لوگوں نے کسی نے اچھا اس میں صرف حقیقی توحید بھی ہے اور ریاکاری سے بھی انسان کی جان چھوٹتی ہے, اور معاشرے اور تہذیبوں کا جو غلام بنتا ہے, اس غلامی سے بھی اللہ آپ کو نکال لیتے ہیں. اللہ کو ماننے میں صرف بتوں کی غلامی سے نہیں نکلتا انسان, مخلوق کی غلامی سے بھی نکل جاتا ہے. آپ کوئی کام کرنا چاہو معاشرہ آپ کو نہیں کرنے دے گا. آپ اگر اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے, دنیا گئی. بولو بھائی, آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا, اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے. مثال تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے, دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ کوئی بھی کام کرنا چاہو,
اپنا حق لینا چاہو وراثت میں. خواتین کے فون آتے ہیں, میری وراثت 50 لاکھ بنتی ہے, میرے بھائی نے کیا کیا ہوا ہے, ساری وراثت پہ قبضہ کیا ہوا ہے, میری وراثت نہیں دے رہا, اب میں مانگوں تو مجھے شرم آتی ہے. میں نے کہا شرم آنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں بہن کا حصہ بتا دیا. جب اللہ نے بتا دیا تو یہ گاڈ گفٹڈ ہے نا بھائی, اللہ تمہیں کوئی تحفہ دے رہا ہے تو شرم تو اس کو آنی چاہیے جو کمبخت تمہاری وراثت دبا کے بیٹھا ہوا ہے. اب یہ چیز عورت میں کانفیڈنس پیدا کر دے گی اگر اس کو قرآن کا علم ہوگا. وہ کہے گی میرا بھائی کتنا نیک ہو, کتنا اچھا ہو, جب اللہ نے مجھے دیا ہے تو کسی کا باپ بھی, بولو بھائی, اپنا حق دینے میں بھی لینے میں بھی کانفیڈنس اور حق دینے میں بھی انسان مطمئن. کیونکہ دینے میں بھی بعض دفعہ انسان کنفیوز ہوتا ہے, پتہ نہیں اس کا حصہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. کسی بھائی نے بہن پہ بہت خرچ کیا ساری زندگی, اب اس کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یعنی ایک خوف زدہ ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں اس کا حصہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا, میں نے تو ساری زندگی خرچ کیا, میں خام خواہ میں اس پر احسان کر کے 50 لاکھ اس کے حوالے کر دوں. جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس کا حصہ دیا ہے, مجھے دینا پڑے گا, تو اس کے لیے فیصلہ کرنا, اگر وہ مسلمان ہے تو فیصلہ کرنا کیا ہو جائے گا, آسان. بھائی ٹھیک ہے. ورنہ لوگ ساری زندگی کنفیوز ہی رہتے ہیں. جو موٹیویشنل اسپیکر ہے نا, ان کی ضرورت غیر مسلموں کو ہے, مسلمانوں کو نہیں ہے. مسلمان کو تو اللہ نے بتا دیا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, بس دیٹس آل, ختم. مسلمان کو سکون کے لیے تقدیر کا عقیدہ, بولو بھائی, کافی ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف, فرمایا تقدیر میں اللہ نے جو لکھنا تھا لکھ دیا, اور قلم کی سیاہی خشک ہو گئی ہے, اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. جو غم تمہاری قسمت میں آنا ہے وہ آ کر رہے گا, جو خوشی تمہاری قسمت میں آنی ہے وہ آ کر رہے گی. کسی میں دم نہیں ہے کہ جو آنے والی خوشی ہے اس کو ٹال دے یا آنے والے غم کو دور کر دے. لہذا قرآن نے کہا لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, جب خوشی ملا کرے تو خوش ہوا کرو مگر اترایا مت کرو, کیونکہ یہ اللہ نے لکھی ہوئی تھی, اور جب غم آیا کرے تو مایوس مت ہوا کرو. کیونکہ تو مولانا جی کی باتیں تو بھائی آپ نے سب کچھ سن لیا ہوگا. چلو اب ان کے پوائنٹ پکڑتے. بھائی انہوں نے پہلے بات اٹھائی ہے مورتی پوجا, کہ ہندو جو ہے وہ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں. بھائی کسی بھی دھرم کو آپ ایک دھرم کو ایک دو چیزوں میں دیکھو, تو من کی شانتی اور ایک گائیڈ لائنس, جس کے اندر گائیڈ لائنس ہے, جس میں گائیڈ کرنے کے رول لکھے ہوئے ہیں. ایک تو بھائی من کی شانتی, ہمارے دھرم کے اندر اتنی شانتی ہمارے کو اتنی شانتی ملتی ہے کہ بھائی ہر سبھی کے لیے الگ الگ طرح کی شانتی آپ لے سکتے ہو. انگریز تک ودیش انگریز تک ہندو دھرم کی سنسکرتی کو سمجھنے کے لیے انڈیا میں آتے ہیں. دوسری بات, پھر آتے ہیں ہم آپ کی رول کے اوپر. بھائی آپ کا اسلام ہے اور ہمارا ہندو دھرم ہے. آپ پہلے یہ بتاؤ کہ جو مسلم کنٹری ہے اس کے اندر اسلام ہے تو وہ ترقی کیوں نہیں کر رہی ہے؟ پاکستان کے اندر تو اسلام ہے, پاکستان تو اسلامی کنٹری ہے, لیکن وہ ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا اس کے جو رول ہے ان کی کتاب میں, ان کی جو پاکستان والی قرآن ہے, کیا اس کے اندر کچھ غلط رول لکھے ہوئے ہیں جو انہوں نے فالو کر لیا اور ان کی ایسی حالت ہو پڑی ہے؟ آپ ہمیں یہ بتائیے مولانا صاحب, ایک دھرم کو آپ ایک گائیڈ بک کی طرح مان سکتے ہو جو آپ کو ایک جیون جینا سکھاتی ہے. آپ کا دھرم کیسے جیون جینا سکھاتا ہے اور ہمارا دھرم کیسے ہمیں جیون جینا سکھاتا ہے, اس بات میں ڈفرینس آپ کو پتہ ہوگا. کیا کیا چیزیں غلط ہے کیا صحیح ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا, آپ کو کمنٹس میں پڑھنے کو مل جائے گی. دوستو کمنٹ کر دینا اور کمپیریزن کر دینا بھائی, ان کے جو دھرم میں جو چیزیں سکھائی جا رہی ہے اور جو اپنے ہندو دھرم میں سناتن دھرم میں چیزیں اس میں کیا ڈفرینس ہے, کتنی شانتی ہے اور کتنا جو ہے پوتر چیز ہے. اور اگر اسلام, بھائی میں اسلام مانتا ہوں, لیکن اسلام جو ہے وہ عرب کنٹری جو سعودی عرب ہے, دبئی, ان میں جو اسلام ہے نا وہ اسلام ریئل اسلام میں مانتا ہوں, اور ریئل اسلام وہی ہے. ایون بھائی ایک بار سعودی عرب کے مسلمانوں نے بولا تھا کہ جو اصلی اسلامک بندے ہیں وہ صرف دبئی اور عرب میں رہتے ہیں, جو باہر ہے وہ تو دکھاوٹی ہے, وہ زبردستی مسلمان بنائے گئے. یہ میں نہیں کہا, یہ ایک عرب کے شیخ کی ورڈنگ تھی, انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا. دوستو عرب کے جو مسلمان شیخ ہے بھائی ان کی بہت رسپیکٹ, اور ان کے انڈیا کے ساتھ بہت سے سبندھ بھی ہے. جہاں پاکستان جیسے مسلم کنٹریوں میں ہندوؤں کے مندر کو توڑ دیتے ہیں, ہندوؤں کو کافر بولتے ہیں, بھائی اسلامی کنٹری جو ہے انڈیا کے ساتھ سبندھ اچھے بنانے کے لیے بھائی مندر تک جو ہے دبئی کے اندر بنا رہی ہے. دوستو یہ ہے فرق ان میں اور ان میں. دوستو آپ کیا کہنا چاہو گے بھائی, پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے بائے, جے ہند, جے شری رام.